اور وسوسے کی مثال اس تسبیح کی طرح ہے، اسے بولتے ہیں حلقہ جو گول ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں وسوسہ لاتا ہے، ایک وسوسہ دور کیا، دوسرا دور کیا، تیسرا دور کیا، چوتھا، اور اس رسی کو نیچے سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ گھومتے رہو گے، وسوسہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، حلقہ بنا دیتا ہے۔ اب اس حلقہ شیطان سے انسان کو وہ کیسے نکلے گا؟ ایک بچہ تھا کہنے لگا مولانا میری ماں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ کیا کیا آپ کی امی نے؟ اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، فوراً دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے، تیرا پاؤں نجس ہے، پتہ نہیں تیرا کیا نجس ہے، جلدی جاؤ۔ یہ نہیں کہ پاؤں دھو کے آؤ، نہا کر، دن میں 4-5 مرتبہ نہانے کے لیے بھیجتی ہے، کیونکہ وسوسہ ہے۔ وضو کرتی ہے تو 10 مرتبہ ہاتھ کو دھوتی رہتی ہے۔ دین نے کا 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ، جتنے وسوسے آتے ہیں پھینک دو ان کو۔ 3 مرتبہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اب چھوڑ دو، وسوسوں کو چھوڑ دو۔ سختی سے معصومین نے منع کیا ہے۔ مولا کا صحابی نماز پڑھ رہا تھا، ناک سے خون کا قطرہ گرا، زمین پہ گرا، اب اس کے ذہن میں شروع ہوا زمین پہ کیا ہوگا، زمین کے نیچے کیا ہوگا، نیچے سے پاؤں کو لگا ہوگا۔ امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ اکتفا کر، وسوسوں میں جتنا چلتا جائے گا وہ اتنا تجھے اندر گھیرتا جائے گا۔ یہاں تک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں، میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر بائک سے گر گیا، کسی نے مار نہ دیا ہو، کسی نے اغوا نہ کر دیا ہو، کہ جب تک وہ گھر نہ آئے میں 100 مرتبہ مرتی ہوں، 100 مرتبہ جیتی ہوں۔ سکون انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر عقل انسان پہ حاکم ہو۔ ایک تو وہ مریض ملا کے لگا مولانا دروازہ کھولتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میرا ہاتھ دروازے کے ساتھ چپک جائے گا، اور پھر سوچتا ہوں ہاتھ نہ لگاؤں، کیا کروں؟ اب ذہن کا کمال کیا ہے؟ ذہن جب کوئی چیز سوچتا ہے تو اس کے اینڈ تک جاتا ہے۔ مثلاً آپ یہ سوچو کہ میں اگر ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور جہاز پہ نہ پہنچ پاؤں تو ذہن نتیجہ بتاتا ہے، نہیں پہنچو گے جہاز اڑ جائے گا، جب اڑ جائے گا ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی زحمتیں۔ اب یہ سارا اسٹریس آتا ہے، آپ پہنچ بھی جاتے ہو لیکن وہ آپ کو ایسا دکھاتا ہے آپ پہنچے بھی نہیں ہو، جہاز نکل گیا ہے۔ اچانک آپ کے دل میں درد ہوا، ذہن ایکٹیو ہو جائے گا، اچھا یہ درد ہوا ہے، ہو سکتا ہے اٹیک آنے والا ہو، اٹیک آئے گا، تم مر جائے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، وہ ساری پلاننگ قبر تک بھی پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ اتنے وسوسے آپ کے ذہن میں لاتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے خود کو رہا کرو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ خود کو آزاد کرو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اب ہمارے استاد اخلاق تھے، یہی مسائل تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز سے، امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، فرمایا جس چیز سے ڈرو اس کے اندر خود کو پھینک دو، ڈر ہی ختم ہو جائے گا۔ سوئمنگ پول میں مثلاً بندہ جانے سے ڈر رہا ہے، پتہ بھی ہے پانی کمر تک ہے، کودوں گا مروں گا نہیں، لیکن وسوسہ وہم کہتا نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اب مولا فرماتے کہتا ہے نا مر جاؤ گے تو جا کے دیکھو واقعا مرتے ہو کہ نہیں۔ کیلکولیشن تو تم نے عقل سے کر لی نا کہ پانی چھوٹا ہے جاؤں گا نہیں مروں گا، جب کیلکولیشن کر لیے تو ڈر کیسا؟ اس کے اندر کود جاؤ۔ اس ماں کو کا تمہیں برا نہ لگے لیکن یہ حل ہے امیر المومنین کا۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ مر جائے گا، بولو اللہ کی امانت ہے، مر گیا تو مر گیا۔ جب تم ڈر ختم کرو گی اس دن کے بعد کبھی وہم اور وسوسہ نہیں آئے گا۔